یہاں پہ تو کچھ ایسا سین ہوا کہ زین نے کہا کوئی بچے نہ بچے، میں تو اپنی جان بچاؤں، مجھے کہیں بکرا کھا نہ جائے۔ یہ دیکھیں زین نے کیسے دوڑ لگائی۔ آج بچوں سے پوچھیں گے عید کیوں مناتے ہیں؟ خوشیوں میں۔ خوشیوں میں؟ ہاں، اور بقرہ عید بھی آ رہی ہے۔ بقرہ عید بھی آ رہی ہے، چلیں ہم بچوں سے پوچھنا چلیں؟ چلیں تو ہم بقرہ عید کیوں مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی قربانی جب کرنے لگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دمبا بھجوایا تھا، اس کی وجہ سے۔ شاباش، ہم ان کی یاد میں کرتے ہیں، ویری گڈ۔ چلو ہم باقی بچوں سے پوچھتے ہیں، باقی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم بقرہ عید کیوں مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اس کی جگہ دمبا ہو گیا تھا، اس لیے اس سنت ہے، ویری گڈ۔ ہم اس کی یاد میں بقرہ عید مناتے ہیں۔ اور آپ ہر سال بکرا لیتے ہو یا اونٹ بھی لیا کبھی؟ ہم بڑے اور بکرا ایک بڑا۔ اچھا چلو تھینک یو۔ آپ ہمیں بتائیں ہم بقرہ عید کیوں مناتے ہیں؟ کبھی ماما بابا نے نہیں بتایا؟ تھوڑا سا سوچیں، کچھ تو پتا ہوگا نا کچھ۔ اچھا تھوڑی سی آپ کو ہنٹ دیتے نا، ہم کسی نبی کی یاد میں مناتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کسی نبی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرنے لگے تھے اللہ کے حکم سے؟ اپنی ماما کو دکھاؤ گے؟ میں یہ نہیں پڑھتے، پھر کیا پڑھتے ہو؟ آج آپ اپنی ماما سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم بقرہ عید کیوں مناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گائے مارتی ہے، براؤن مارتی ہے، کس کو مارا ہے؟ ایمل والے بھائی، آپ ہمیں بتائیں ہم بقرہ عید یا عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا اس لیے۔ لیکن آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا نام غلط بتایا، ہم دوبارہ بتائیں۔ حضرت ابراہیم شاباش، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا اس لیے۔ قربان کرنے لگے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن اس کی جگہ پہ ایک دمبا آ گیا تھا، اور دمبا جو تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اور اس کی یاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا جو لوگ سعودیہ گئے ہوتے ہیں وہ اس موسم مطلب وہ ان دنوں میں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ابھی آج کل لوگ سعودیہ بھی تو گئے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، کیا کر رہے ہیں وہ وہاں پہ؟ ویری گڈ۔ اب آپ کو ایک نام دوں، یہ اونٹ آپ کا ہوا، ٹھیک ہے؟ خدیجہ اگر آگے پیچھے بکرا آ جائے تو آپ کیسے بھاگو گی؟ جیسے بھی کلیجی کون کھاتا ہے؟ ہاں کلیجی کون کھاتا ہے؟ کلیجی بلا کھاتا ہے؟ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ عید قربان کیسے ہم سب پر سنت ہو گئی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ جب وہ اٹھتے تو وہ بہت پریشان ہوتے۔ 2 راتیں تو انہوں نے یہ بات حضرت اسماعیل کو نہیں بتائی، لیکن جب تیسری رات بھی یہی خواب آیا تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنی یہ خواب کا تذکرہ کیا۔ اگر بچوں آپ سے کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ کیا جواب دیتے ضرور بتائیے گا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، پیارے بابا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ خواب میں جو کہہ رہے ہیں آپ وہی کریں، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دور اپنے گھر سے چلے گئے تاکہ ان کی ماما کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے،
اور انہوں نے بہت دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل کو نیچے لٹایا اور ایک چھری جو بہت زیادہ تیز تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دی۔ ابھی وہ چلانے ہی لگے تھے کہ وہ چل گئی، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس بالکل صحیح سلامت کھڑے ہیں اور انہوں نے ایک دمبے کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت زیادہ حیران ہوئے اور حضرت اسماعیل نے کہا، دیکھا بابا جان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے ہر خواب میں بھی جو ہمارے نبیوں کو آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ اس دمبے کے آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم دونوں خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، ہم آپ کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ آپ ہماری بات مانتے ہیں کہ نہیں۔ اور ویسے تو اللہ کو یقین تھا کہ وہ نبی ہیں، وہ تو بات مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کی اس کامیابی کا انعام ہم آپ کو یہ دیں گے کہ آنے والی آخری قوم جو اس دنیا میں آئے گی تب تک یہ سنت وہ مناتی رہے گی، یعنی کہ وہ قربانی کرے گی ہر سال 10 ذی الحج کو اونٹ، بکرا، گائیں، جو بھی اس کی حسب توفیق ہوگی۔ اور آج جو ہم بقرہ عید مناتے ہیں اپنے گھروں میں 10 ذی الحج کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پیارے بچوں، اس میں ایک اور بات بس بتا دوں جو تھوڑی سی غم کی ہے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جب واپس گھر گئے تو حضرت اسماعیل کی گردن پہ ہلکا سا نشان تھا چھری کا۔ حضرت ابراہیم نے سارا ماجرا بی بی ہاجرہ کے پوچھنے پہ ان کو بتا دیا، اور وہ اتنا اس بات سے غم زدہ ہوئیں کہ اگر چھری چل جاتی تو میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوتی، کیونکہ وہ ایک ماں تھی۔ بس انہوں نے یہی ٹینشن اتنی زیادہ لے لی کہ کچھ دنوں بعد بی بی ہاجرہ اس غم کو برداشت نہ کر سکی اور وہ اس دنیا سے رحلت کر چکی۔ اب اس کے ساتھ میں ایک چیز کمپیئر کروں تو میرا سلام ہے امام حسین علیہ السلام پر اور ان کی بیگم یعنی ان کی مسز یعنی مولا علی اکبر کی ماں بی بی ام لیلہ پر، جن کی ایج بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنی تھی اور وہ بھی جوان تھے، اور کس طرح امام حسین اور بی بی ام لیلہ نے اپنے پیارے جوان بیٹے کو کربلا میں اسلام پر شہید ہوتے دیکھا، اور اسی طرح ان کی گردن پر چھری بھی چلی اور بہت برے طریقے سے دشمن نے چلائی کہ ان کا خنجر ان کے سینے میں پھنس چکا تھا جو امام حسین علیہ السلام نے نکالا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو غم زدہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بس میں نے آپ کو تھوڑا سا واقعہ کربلا کی ہنٹ دینی تھی کہ یہ دونوں ہی مائیں تھیں۔ وہ صرف چھری کا غم نہ دیکھا انہوں نے، اور وہ اس دنیا سے تھوڑے دنوں بعد چلی گئیں بی بی ہاجرہ، اور ہمارا سلام ہے بی بی ام لیلہ پر، جس طرح انہوں نے یہ کربلا کا سارے واقعات سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور اپنے جوان بیٹے کو۔ امید ہے پیارے بچوں آپ کو یہ حضرت ابراہیم کی کہانی سن کر بہت مزہ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی بہت ساری کہانیاں سناتے رہیں گے۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھیں اور عید منائیں، اور اپنے گائیں اور بکرے کا حصہ اسی طرح کریں جیسے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کچھ حصہ اپنے لیے، کچھ غریبوں کے لیے، کچھ ہمسایوں کے لیے، کچھ رشتہ داروں کے لیے، تو سب مل کے کھائیں گے، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں اجر بھی ہے جو ہمیں روز قیامت ملے گا، کیونکہ ہم تو پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ اصل میں تو مزہ غریب کو کھلانے کا ہے، یا ان حقداروں کو کہ جو پورا سال گوشت کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔